السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا فِي مَقَامٍ آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم كُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم تمام قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں بزرگیاں برتریاں اللہ مالک العلام دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام دلائق امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، لائق احترام سامعین و حضرات، اللہ مالک العلام دی بارگاہ عالیہ دے گے دعا ہے، اللہ میں گناہگار انسان نو صحیح فصیح بیان کر سکنے دی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ دل دیاں اتا گرائیاں دے وچوں دعا گو ہوں، اللہ سنن سنان تو بعد
عمل کر کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمانا۔ ساتھیو، صاحبو، لائق احترام سامعین و حضرات، اللہ مالک العلام دا فضل اور کرم کہ اس مالک کائنات نے اپنے گھر دے اندر بلا کے جمعہ ادا کرن دی سعادت عطا فرمائی ہے، وگرنہ اس معاشرے دے اندر، اس دور دے اندر لوگ کاروبار دے اندر مصروف زیادہ نظر آندے ہیں، کاروبار دی فکر دے اندر لوگ زیادہ نظر آندے ہیں، اسلام دی فکر اور آخرت دی فکر بہت ہی کم نظر آندی ہے۔ خوش قسمت انسان، بختاں والے لوگ او نے جڑے اس گئے گزرے دور دے اندر، اس تیزی دے دور دے اندر آخرت دی فکر نو تازہ رکھ دینے، یعنی یاد کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ زندگی گزر ہی جانی ہے، وقت جڑا ہے وہ کسے دا انتظار نہیں کردا، وقت گزر جاندہ ہے۔ جویں جویں وقت گزر جائے گا اوویں اوویں انسان دی زندگی بھی ختم ہوندی جائے گی۔ وقت دی قدر کرنے والا انسان دنیا دے اندر بھی کامیاب اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہوئے گا۔ ساتھیو، صاحبو، ہر انسان نو اس بات دا علم اور پتہ ہے کہ دنیا فانی دنیا ہے، عارضی دنیا ہے۔ اس دنیا دے اندر جتنے بھی آئے نے وہ عارضی وقت واسطے آئے نے، مستقل وقت واسطے کوئی بھی نہیں آیا۔ اگر مستقل وقت واسطے اللہ مالک العلام نے دنیا دے اندر کسے نو بھیجنا ہوندا، انبیاء نو بھیج دے، اس تو بعد انبیاء دے سردار امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج دے، جبکہ ایسیاں ہستیاں اور پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر نہیں رہے۔ میں اور تسی احباب اس بات دا فکر کرنا چاہیے، جدوں ساڑے محبوب پیغمبر دنیا دے اندر نہیں رہے، چلے گئے نے، آیا ایک دن آنا ہے، اسا بھی چلے آ جانا ہے۔ یہ تے ہمیشہ واسطے کوئی نہیں آیا، یہ آخرت دا سماعت تیار کرنے واسطے اللہ مالک العلام نے حضرت انسان نو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے انسان نو نہیں بنایا کہ دنیا نو حاصل کر لوے، دنیا کما لوے، مگر اسی اس بات دے اتے غور کر چکے ہیں، کمانی ہے دنیا، کمانی ہے آخرت نہیں کمانی۔ اس دے اندر کامیابی نہیں ہے دنیا نو کمان دے اندر، اور اس نو فکر نہیں کیا جاندہ، جیسا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری حدیث محبوب علیہ السلام نے فرمایا، کم فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، زندگی اینج بسر کرو جویں ایک مسافر بندہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ مسافر بندہ زندگی بسر کر رہا ہے، مسافر تو مراد جویں بندہ سفر دے اندر ہے، اس بندے نو پتہ ہے کہ میرا سفر ختم ہو جا رہا ہے، 1 گھنٹے دا سفر، 2 گھنٹے دا سفر آخر ختم ہو جانا ہے۔ ایسے طریقے دے نال زندگی بسر کرو، میری 1 سال زندگی ہوئے گی،
میری 2 سال زندگی ہوئے گی، آخر ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ معاملہ ختم ہو جانا ہے، یہ خوشیاں دا میلہ ختم ہو جانا ہے، یہ لہرا بہرا ختم ہو جانیاں نے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، ایک دن آنا ہے قبر دا مہمان بن جانا ہے، ایک دن آنا ہے میرا نام و نشان ختم ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج نام ہو رہی ہے، میرا فلاں نام تو مشہور ہاں میں، مگر ایک وقت آنا ہے تیرا نام تبدیل ہو کے سپیکر دے اندر آواز آنی ہے، اللہ اس نام تو آواز نہیں آنی بلکہ نام تیرا تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دن دی فکر کریے، پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ عقل مند انسان کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہنے لگے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر عقل مند بندہ کون ہے؟ عقل مند بندہ ہووے جیڑا پرے پچیت دے اندر بڑی بڑی بات کردا ہے، وہ عقل مند بندہ ہے جیڑا فیصلے کرنے والا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا عقل مند او نہیں، عقل مند انسان ہووے جیڑا اپنی آخرت دی فکر کر کے موت نو یاد کرنے والا ہے، وہی بندہ عقل مند ہے۔ اج اسی اس نو عقل مند سمجھنے ہاں جڑا بڑی بڑی گل کر جائے، بڑی بڑی زبان چلا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، عقل مند انسان وہ ہے جڑا اپنی موت نو یاد کر کے آخرت دی فکر کردا ہے، آخرت دی فکر رکھدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر قیامت دا دن ہوئے گا نا، قیامت دے دن ایسے بھی لوگ ہون گے جڑے پشتان گے، افسوس کرن گے، اپنی زندگی تے خود افسوس کرن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی اے کاش کنت ترابا، میں مٹی ہو جاندہ۔ کس تو پہلے؟ حساب کتاب تو پہلے میں مٹی ہو جاندہ۔ اور کچھ کہن والے انج کہیں گے یا لیتنا اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردہ، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کردہ، اج میں کامیاب ہو جاندہ۔ مگر ساڈا معاملہ کچھ الگ ہے۔ اسی پیسے دی فکر دے اندر، دنیا دی فکر دے اندر، دولت دی فکر دے اندر مصروف آ، مگن آ۔ میرے بھائیو، اسی نیکیاں بھی نہیں کر رہے تے آخرت دی فکر بھی نہیں کر رہے، آخرت دی فکر بھی نہیں کر رہے، نیکیاں بھی نہیں کر رہے، رب نو راضی بھی نہیں کر رہے، رب نو ناراض کر رہے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ نیکیاں بھی کردے سن، آخرت دی فکر بھی کردے سن تے رب نو بھی راضی کردے سن، رب نو بھی راضی کردے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا لیتنی کنت ترابا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نا اپنی زبان نو پکڑ کے نا تے انج چھک رہے نے تے سوال کرنے والے سوال کیتا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی دا نام سن کے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دے ویا کرو، اے نا زبان نو پکڑ کے نا چھک رہے نے تے سوال کرنے والے سوال کیتا، اے ابو بکر انج کیوں کر رہے ہو، انج کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے مینوں آخرت دی فکر جڑی ہے وہ پریشان کر رہی ہے، میں دعا کر رہا کہ اے اللہ اس وقت تو پہلے، اس حساب تو پہلے میں ایک تنکا ہو جاندہ، میں مٹی دا ذرہ ہو جاندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کون ابو بکر نے، خلیفہ اول ابو بکر نے، ایک کون ابو بکر نے جنہاں نو آسمانہ تو اعلان ہوئے نے ابو بکر فی الجنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنتی ہون دے باوجود فکر آخرت دی فکر ہے۔ اج سانو آخرت دی فکر نہیں ہے، چھوٹے طبقے تو لے کے بڑے طبقے تک۔ چھوٹے طبقے تو مراد کی ہے اے جڑا پھیری آلا، ریڑی آلا، یہ بھی بے ایمانی ہیرا پھیری دے اندر مصروف ہے، وڈا تے وڈا ہی رہ گیا۔ اللہ آخرت دی فکر ہی نہیں ہے، قسم چک چک کے سودا بیچ رہے نے، آخرت دی فکر نہیں کر رہے۔ میرے بھائیو، آخرت دی فکر کرنی چاہیے دیئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے نا
جدو مسلمان ہوئے تو انہوں دے ذہن دے اندر ایک بات آئی، یار میں مسلمان ہویا، میرے تو پہلے جڑے لوگ مسلمان ہو چکے نے انہوں دے اعمال، انہوں دی نیکیاں کنیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ کیسی فکر ہے؟ اج ساڑی فکر، اپنی فکر دے وال غور کرو۔ اج انشاءاللہ عنوان بیان کیتا جائے گا، آخرت دی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو دردہ دے ذہن دے اندر یہ بات آ گئی، کی بات کہ میرے تو پہلے جڑے لوگ مسلمان ہوئے نے انہاں دیاں نیکیاں کنیاں زیادہ ہون گیاں، آیا میرے نالوں نیکیاں انہاں دیاں زیادہ ہو گیاں ہون گیاں، میریاں نیکیاں بہت کم ہونیاں نے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کی کیتا، لوگاں تو الگ ہو کے نا، الگ ہو کے ایک خیمے دے اندر بہ گئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر مہمان آئے۔ حضرت ابو دردہ دے گھر دے اندر جدو مہمان آئے تے حضرت ابو دردہ اپنے گھر دے اندر مصروف نے۔ مہمان دروازہ کھڑکان لگے، دروازے دے اتے کنڈی نہیں لگی، دروازہ کھل گیا ہے، جو ہاتھ لایا دروازہ کھل گیا۔ اللہ 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 اللہ، دروازے نو کنڈی کیوں نہیں لگی؟ اپنے گھر دے اندر کوئی چیز ہی نہیں ایسی رکھی جن دے نال محبت ہو جاوے۔ اللہ اللہ اللہ، دروازہ کھل گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مہمان اللہ اللہ کمرے دے اندر داخل ہو گئے۔ فرمایا ابو دردہ دیوا جلا دے وہ، نہ روشنی کر دے وہ۔ حضرت ابو دردہ فرمان نے میرے دیوے دے اندر تیل کوئی نہیں، میرے دیوے دے اندر تیل کوئی نہیں، میں روشنی نہیں کر سکتا۔ فرمایا تسی تیل کیوں نہیں رکھیا؟ فرمان دے نے میں اپنے کمرے دے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں رکھی جیڑی چیز نو میں ویکھ لواں، میں ایسا مال نہیں جمع کیتا۔ فرمایا ان دی وجہ کیے؟ اور فرمان دے نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میرے یارو میں دسنا اے چاہنا وا، ساڈا ایک اور الگ گھر ہے، اس گھر دے اندر اسی سارا سامان منتقل کیتی جانے ہاں۔ فرمایا ایک الگ گھر ہے ساڈا، اس گھر دے اندر ہر شے اسی رکھی جانے ہاں۔ فرمایا او گھر دا پتہ جے؟ تے مہمان کہندے نے سانو اس گھر دا پتہ لگ گیا۔ فرمایا او کیڑا گھر ہے؟ فرمایا او آخرت دا گھر ہے، اس آخرت دے گھر دے اندر اسی رکھی جانے ہاں، اللہ دے راستے دے اندر اسی مال قربان کیتی جانے ہاں، اس آخرت دے گھر نو اسی تیار کیتی جانے ہاں۔ اج اسی دنیا دے اندر رہ کے دنیا داری نو اسی سمیٹ رہے ہیں، مال دولت نو جمع کر رہے ہیں، آخرت دی فکر نہیں کر رہے۔ اس طریقے دے نال نا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی فکر دے اندر بسر کر رہے ہیں۔ وقت گزردا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دا وقت آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ابو دردہ میں چاہنا وا تیری میں سیاست دے اندر کوئی ڈیوٹی لگا دے ماں۔ حضرت ابو دردہ فرماندے نے میں سیاست دے اندر داخل تے نہیں ہونا چاہتا، اگر تسی ڈیوٹی لانا چاہتے ہو نا میری کسے مسجد دے اندر ڈیوٹی لگا دے وہ، مینوں کسے مسجد دا خادم بنا دے وہ، مینوں کسے مسجد دا نوکر بنا دے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طریقے دے نال حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لگا دیتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کی ہویا؟ حضرت ابو دردہ مسجد دے اندر نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کے نا شام دے وال روانہ ہوئے۔ شام دی مسجد دے اندر امام سن، روانہ ہوئے، گزر ہویا تے گزر دے نا ذہن دے اندر آئی میں ابو دردہ نو نہ مل کے جاواں، میں ابو دردہ نو مل کے نہ جاواں۔ تے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات کیتی، شام ہوئی، انہاں دے گھر دے اندر گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج ٹیک لا کے لمے پہن لگے۔ فرمایا کو تکیہ ہی دے دے وہ، تے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیہ قریب کیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیے نو ہاتھ لا کے ویندے نے اے تکیہ تے کیے؟ وہ جدو ہاتھ لا کے چیک کیتا تے کی محسوس ہویا؟ اونٹ دے اتے جیڑا کپڑا رکھیا جاندہ ہے وہ کپڑے نو دوریاں کر کے تکیہ بنایا ہوئے۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ابو دردہ میری خلافت دے اندر تو اینے مسکینی والے حالات گزار رہے ہیں، تو مینوں حکم کرے میں تینوں ہر چیز نہ مہیا کر دے ماں۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے عمر میں آخرت دی تیاری کرنے واسطے دنیا دے اندر زندگی بسر کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا میرے کول مال ہووے, میں نہیں چاہتا میرے کول دولت ہووے, میں آخرت دی فکر کر رہا ہوں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت دیاں گلاں کر رہے نے تے زارو قطار رو رہے نے. ساری رات روندیاں گزر گئی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے نے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے نے. آخرت دیاں باتاں یاد کر کے میرے ویرا قیامت دا دن ہوئے گا, ہر انسان نو فکر ہوئے گی, ہر انسان ہی کہے گا میں کامیاب ہو جاواں, میں کامران ہو جاواں. مگر دنیا دے اندر جو تیاری کران گے, جو بیجاں گے اوہی کٹاں گے. آؤ نا آخرت دی فکر کر لویے, رب نو منا لویے, رب دے نال یاریاں لا لویے. آخرت دی فکر کرنے والا بندہ کامیاب ہے, آخرت دی فکر کرنے والا بندہ کامران ہے. آؤ میرے بھائیو آخرت دی فکر کر لویے. اے دنیا فانی ہے, اے دنیا عارضی دنیا ہے, اس دنیا دے اندر کوئی نہ رہے گا. رہن والی ذات ہے میرے اللہ دی کلے دی ذات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ نا آخرت دی فکر کر لویے. پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کم فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. زندگی انج بسر کرو جی میں مسافر بندہ سفر کر رہا ہے. میرے ویرا میں دسنا چاہنا ماں, ایک دفعہ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی دے اتے آرام فرما رہے نے. چٹائی دے اتے آرام فرما رہے نے. وہ چٹائی کا دیئے کھجور دے کھگیاں دی چٹائی. محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے. اللہ دے محبوب پیغمبر چٹائی تو جدو اٹھے نا, چٹائی تو اٹھے تے جسم مبارک دے اتے نشان چٹائی دے پہ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر اگر آرڈر کیتا جائے, اگر حکم کیتا جائے, نرم نرم تکیے تو ہاڈے واسطے تیار نہ کیتے جان. محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ سرخ ہو گیا, اکھاں دے وچ آنسو آ گئے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے عمر, اللہ دے ہاتھ دنیا دی کوئی ویلیو نہیں ہے, اللہ دے ہاتھ دنیا دی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے پیارے عمر, میں نہیں چاہتا مینوں دنیا دے اندر ایسی نیند آوے, ایسی سکون والی نیند آوے. میں چاہنا مینوں آخرت دے اندر سکون والی نیند مل جائے. محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ساڈے واسطے بہترین طریقہ ہے, بہترین نمونہ ہے. محبوب علیہ السلام آخرت دی فکر کر دے رہے. محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ آخرت دی فکر دے اندر ایک دن دے اندر 100 مرتبہ استغفار کر دے سن. 100 دفعہ استغفر اللہ, یعنی اللہ مینوں معاف فرما دے. استغفر اللہ, اے اللہ مینوں معاف فرما دے, مینوں معاف فرما دے. دنیا جہان دے لوگوں آج اسی غلطیاں کر رہے ہیں, خطاواں کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, مگر ایک دن بھی ایسا نہیں سوچیا کہ قیامت دا دن آنا ہے, ساڈا سامنا ہو جانا ہے, اس مالک دے نال ساڈیاں گلاں باتاں ہونیاں نے, کیڑے سوال ہون گے, انہاں سوالاں دی اساں کیا تیاری کیتی ہے, کی جواب دیواں گے, کی جواب دیواں گے. آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسا محبت کیتی ہے یا نہیں کیتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کیتی ہے یا نہیں کیتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دے اندر اسا اور نو ترجیح دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو ترجیح دیتی ہے. آخرت دی فکر تے اے ہے نا جو پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتا ہے وہ مان لویے. محبوب علیہ السلام نے کہہ دیتا ہے آخرت دی فکر کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے, وگرنہ ناکام ہو گے. قیامت دا دن ہوئے گا, قیامت دے دن ذرے ذرے دا حساب ہو جائے گا. ذرے دے برابر اگر غلطی کیتی ہے, کوتاہی کیتی ہے, ان دا حساب ہوئے گا. ذرے دے برابر اگر جناب نیکی کیتی ہے, ان دا بھی حساب ہوئے گا. اج اسی انہاں چیزاں تو بہت دور جا چکے ہیں, بہت ہی دور جا چکے ہیں, دنیا دے اندر مصروف ہو چکے ہیں, مگر محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا کی عالم ہے، اور اس وقت دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا کی عالم ہے، اور اس وقت دے اندر عورتاں نے اسلام قبول کیتا، عورتاں دا کی عالم ہے، عورتاں دا کیسا عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ادھی رات دا وقت دروازے تے دستک آئی، دروازہ کھٹکیا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولیا، باہر ویکھیا ایک عورت جیڑی ہے زارو قطار رو رہی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے کی پریشانی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ فرماندیاں نے میں محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات کرنا چاہنی ہاں، میں محبوب پیغمبر دے نال کچھ گل بات کرنا چاہنی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر تے آرام فرما رہے نے، فرمایا میری گل کروا دے وہ، ایک گل بات ہو رہی ہے آپس دے اندر، ایک گل بات آپس دے اندر ہو رہی ہے۔ تے محبوب علیہ السلام دی آنکھ کھول گئی، فرمایا عائشہ کون ہے باہر؟ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر باہر ایک عورت تہاڈے نال گل کرنا چاہندی ہے، تے میں انہوں کیا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر آرام فرما رہے نے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ ادھی رات دا وقت ہے، ادھی رات دا وقت ہے، عزت والیاں عورتاں جڑیاں نے ادھی رات نو گھروں باہر نہیں نکل دیاں، انہوں کو ایسی پریشانی ہوئے گی، انہوں کوئی مصیبت ہوئے گی، وہ اپنے گھر دے وچوں نکل کے میرے کو لائیے، لہٰذا انہوں بلا۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ اس عورت نو بلا۔ او عورت جدو محبوب علیہ السلام دے کول آئی، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے اللہ دی بندی دس کی کہنا چاہنی ہے؟ او زارو قطار رو رہی ہے، زارو قطار رو رہی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دی بندی ہے مینوں دس تو کی کہنا چاہنی ہے؟ او کہندی ہے اے اللہ دے محبوب پیغمبر ہونے میرا تے میرے خاوند دے اندر کو معاملہ بن گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، بات ہو گئی ہے، میرے خاوند نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے۔ پہلے دور دے اندر، پہلے قانون دے اندر ماں کہن دے نال طلاق ہو جایا کردی سی، نکاح ٹوٹ جایا کردا سی۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر میرے خاوند نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، میرے نکے نکے بچے کدے جان گے، میں ذلیل ہو جاواں گی، میرے بچے ذلیل ہو جاون گے۔ آؤ میرے ویرو میں آخرت دی فکر دے بارے دسنا چاہنا وا۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر کچھ کر دے وہ نا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دی بندیے میں کچھ نہیں کر سکدا، اونی دیر تک میں کچھ نہیں کر سکدا جنی دیر تک آسمان نہ تو اعلان نہ ہو جاوے، کوئی نواں قانون نہ بن جاوے، کوئی نواں آرڈر نہ آ جائے، میں اونی دیر کچھ نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں جی خولا زارو قطار رو رہیاں نے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکدا۔ اماں جی خولا خیمے دے وچوں حجرے دے وچوں باہر نکل کے مسجد نبوی دے صحن دے اندر بہ کے آسمانہ دے وال نگاہاں اٹھا لیاں، آسمانہ دے مالکا اے میرے سونے راز کا، اے میرے سونے اللہ۔ اماں جی خولا زارو قطار رو رہیاں نے، اے میرے سونے اللہ تیرے تو علاوہ میرا دنیا دے اندر کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ اس مسئلے دا کوئی حل کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ سونیا میریاں دعاواں قبول کر لے۔ اماں جی خولا زارو قطار رو رہیاں نے، سسکیاں بھر رہیاں نے، اللہ 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 کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا۔ اماں جی خولا زارو قطار اپنے رب دے نال گلاں کر رہیاں نے، اپنے رب نو منا رہیاں نے۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے نا آسمانہ تو اعلان ہو گیا، اللہ نے سورہ مجادلہ نازل کر دیتی۔ دنیا جہان دے لوگو میں دسنا اے چاہنا وا، آؤ نا رب نو منا لویے، آؤ نا رب دے نال یاری لا لویے، آخرت دا فکر کر لویے نا۔ اماں جی خولا دیاں دعاواں اللہ نے قبول کر لیاں، اللہ نے آسمان تو اعلان کر دیتا قد سمیع اللہ قول اللتی
تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے آسمانہ تو قرآن پاک نو نازل کر دیتا۔ میں دسنا یہ چاہنا وا اجاسی بھی گناہگار ہاں، ساڈے کولوں بھی غلطیاں ہوئیاں نے، آؤ نا راتاں نو اٹھ اٹھ کے اپنے مالک دے نال یاریاں لا لویے، رب نو منا لویے، دعاواں کر لویے، اپنی پوری زندگی دی فلم جیڑی ہے، اپنی پوری زندگی دے گناہ جڑے نے اس مالک دے ہاں پیش کر دے ویے۔ اے مالکہ تیرے تو علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی سنن والا نہیں ہے، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی اولادہ دیون والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہی سنن والا ہے، اللہ تو ہی رزق عطا کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ تو کرنے والا ہے۔ آؤ دنیا جہان دیو لوگو اے اللہ دے نال گلاں کر لویے نا، اے موقع مل گیا ہے، اس موقع تو فائدہ اٹھا لویے، رب نو راضی کر لویے۔ کیوں نہ راضی کرنا چاہیے ہے؟ رب نو اس واسطے راضی کرنا چاہیے ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ 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 اللہ، قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ کہن گے انہاں نو جہنم دے اندر داخل کر دے، وہ انہاں نو پیشانی دے والاں تو پھد کے گھسیٹ کے جہنم دے اندر داخل کر دے، وہ کیڑے لوگ ہون گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نافرمان لوگ ہون گے، وہ کیڑے لوگ ہون گے؟ وہ اللہ نو ناراض کرنے والے لوگ ہون گے۔ آؤ میرے ویرو فکر کر لویے، اس تو تیزی دے دور دے اندر مالک دے نال یاریاں لا لویے، رب نو منا لویے، کتے اے نہ ہوئے قیامت دا دن ہوئے اسی بھی کہہ دیویے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی اے کاش میں مٹی ہو جاندہ، اے کاش میرا نامہ اعمال میرے سامنے نہ کیتا جاندہ، اے کاش میرے رجسٹر جڑے نے میرے سامنے نہ کیتے جان، میں دنیا دے اندر برائیاں کردا رہا، میں دنیا دے اندر زناکاریاں کردا رہا، میں دنیا دے اندر بدکاریاں کردا رہا، میں رب نو راضی نہ کیتا، میں مالک نو نہ منایا، او تے معاف کرنے والا ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دنیا دے اندر گناہ کردا رہا، گناہ کردا رہا، گناہ کردا رہا، حتیٰ کہ انہیں گناہ ہو گئے زمین تو لے کے آسمان دا خلا بھر گیا، گناہاں دے نال خلا بھر گیا، 7 زمیناں بھر گئیاں، 7 آسمان بھر گئے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ دے خوف دی وجہ تو بندہ جدو سجدے دے اندر آ جاندہ ہے، وضو کر کے سجدے دے اندر آ جاندہ ہے، اپنے رب نو منان لگ دا ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے خوف دی وجہ تو، اللہ دے ڈر دی وجہ تو ان دی اکھ دے اندر پانی نہیں آ رہا۔ پانی کیوں نہیں آ رہا؟ دل پتھر ہو گیا ہے، دل بڑا سخت ہو گیا ہے، گناہ کر کر کے دل بڑا سخت ہو گیا ہے، اکھ دے اندر پانی نہیں آ رہا، منہ چبا کر رہا ہے، منہ ڈنگا کر رہا ہے، رو رہا ہے، رب ویکھ رہا وے، دنیا دی کوئی اکھ نہیں ویندی پئی، رب ویندا پیا ہے، رب نو راضی کرنے واسطے زارو قطار رونا چاہندا ہے مگر رونا نہیں آ رہا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ رون دی کوشش کردا ہے مگر رونا نہیں آ رہا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان دی اکھ دے اندر مکھی دے سر دے برابر پانی آ جاندا ہے، رب معاف کر دیندے نے، رب انہوں معاف کر دیندے نے۔ آؤ اے وقت ہے رب نو منان دا، اے وقت ہے اولاد تے محنت کرن دا، اے وقت ہے اس دور دے اندر، اس تیزی دے دور دے اندر، پر فتن دور دے اندر محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا، اس وقت دے اندر فتنے اس طرح ہون گے جس طرح آسمانہ تو بارش دے قطرے ڈگ دینے، ایڈی تیزی دے نال فتنے برپا ہون گے۔ سوچو ہاں والا گھر دے اندر ایک بات ختم نہیں ہوندی دوسری پیدا ہو جاندی ہے، وہ ختم نہیں ہوندی تیسری پیدا ہو جاندی ہے، معاملے چل رہے ہیں، یعنی فتنے تے فتنہ آ رہا ہے۔ ان دی کی وجہ ہے؟ آخرت دی فکر ختم ہو گئی ہے۔ اج آخرت دی فکر تو دور ہو چکے ہیں، اپنے مالک نو اسی یاد نہیں کر رہے، راتاں ساڑیاں بازاراں دے اندر، نیٹ ورک دے اندر، موبائلاں دے اندر
گزر جاندیاں نے، دن ساڈا نیند دے اندر گزر جاندا ہے، نہ فجر دی فکر، نہ ظہر دی فکر، نہ عصر دی فکر، نہ مغرب دی فکر، نہ عشاء دی فکر۔ اللہ اکبر کبیرہ، صرف فکر کا دیئے دنیا نو حاصل کرن دی، دنیا نو کمان دی، یہی فکر ہے۔ آؤ آخر دی فکر کر لویے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، بقا رہن والی ذات میرے اللہ دی ذات ہے، اس اللہ دے نال یاری لا لویے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری حدیث ذہن دے اندر آ گئی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ اللہ دے نال یاری لا لیندا ہے نا، آخرت دی فکر دے وچ آ کے اللہ دے نال یاری لاندا ہے تے پھر کی ہوندا ہے؟ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ دے نال یاری لاندا ہے رب نو منان واسطے، رب نو راضی کرن واسطے، اللہ دے نال یاری لاندا ہے، اللہ دے نال یاری لاندا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ اللہ دا ہو جاندا ہے، اللہ بندے دا ہو جاندا ہے، بندہ اللہ دے نال یاری لا رہا ہے، کیوں یاری لا رہا ہے؟ قیامت دا دن ہوئے میں کامیاب ہو جاواں، اللہ دے نال یاری لا رہا ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جدوں اللہ دے نال محبت کردا ہے، اللہ بھی اس بندے دے نال محبت کردے نے، اللہ بھی اس بندے دے نال محبت کردے نے۔ بندہ تے اللہ دے نال محبت کر کے خاموش ہو گیا، بس ہو گئی، مگر اللہ بندے دے نال محبت کر کے خاموش نہیں ہوئے، بس نہیں کیتی۔ میرے ویروں میں دسنا اے چاہنا وا اللہ محبت کردے نے بندے دے نال، آسمانہ دے اتے جڑے فرشتے نے انہاں نو بھی کہہ دیندے نے فلاں بندہ فلاں دا بیٹا فلاں بندہ میں اللہ دے نال محبت کردا ہے، اے فرشتیو تسی بھی اس بندے دے نال محبت کر دے وہ نا۔ بات تے نہیں ختم ہوئی، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ اللہ دے نال محبت کردا ہے اللہ فرشتیاں نو آرڈر دیندے نے تے نال ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے نے، اے فرشتیا دنیا دے اندر جا کے منادی کر دے، اعلان کر دے فلانا بندہ اللہ دے نال محبت کردا ہے، دنیا والے ہو تسی بھی اندے نال محبت کر دے وہ۔ یعنی اللہ اس بندے دے بارے دلان دے اندر محبت پیدا کر دیندے نے۔ ایک موٹی جی مثال، ایک بندہ نمازی ہے نا، ہر بندہ ان دا احترام کرے گا، کیوں؟ ان دا احترام اللہ نے دل دے اندر ڈال دیتا ہے، ان دی محبت نو دل دے اندر ڈال دیتا ہے۔ دنیا جہان دے لوگو یہ دنیا فانی ہے، عارضی دنیا ہے۔ کم فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، زندگی اس طرح بسر کرو جی میں ایک مسکین بندہ غریب بندہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ غریب بندہ کیویں زندگی بسر کر رہا ہے؟ کرائے تے مکان لے لیا، کوئی پتہ نہیں کرایہ لبا ہے یا نہیں لبا، کوئی پتہ نہیں مالک مکان کدو مینوں اس مکان دے وچوں کٹ دے گا، کوئی پتہ نہیں زندگی دا اس زندگی تے آخری دن کیڑا ہوئے گا، کوئی پتہ نہیں آخری سانس کیڑی ہوئے گی۔ اس سانس تو پہلے اس دن تو پہلے تیاری کر لویے، رب دے نال یاری لا لویے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب بندہ ہوئے جڑا اپنی آخرت دی تیاری کردہ ہے۔ کامران ہونا چاہندے ہو، کامیاب ہونا چاہندے ہو، آؤ آخرت دی فکر کر لویے، آؤ اس قبر دی فکر کر لویے جس قبر دے اندر سوال ہون گے۔ آیا اساں کدی سوچے اس بات دے بارے قبر دے اندر سوال ہون گے؟ اس بات نو ہر بندہ جاندا ہے، ہر نوجوان سمجھدا ہے اس بات نو کہ قبر دے اندر سوال ہونے نے، ہر بندے نو پتہ ہے قبر دے اندر سوال ہونا ہے۔ من دینو کا، من نبیو کا، من ربو کا، 3 سوال ہونے نے۔ جنوں مرضی پوچھ لو وہ کہے گا 3 سوال ہونے نے۔ کدی ایک سوال دے بارے بھی تیاری کیتی ہے ایسا؟ ایک سوال نو لے کے زندگی بسر کیتی ہے؟ 3 سوال ہونے نے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اے تے پتہ ہے رب کون ہے، مگر ہوں دے حکمہ نو منیا یا نہیں منیا؟ مین بات اے ہے جو اللہ نے کیا آوے او من رہے ہیں یا نہیں من رہے، اینو منن کہیں دے نے۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟
نبی دی بات نو منیا یا نہیں منیا؟ نبی دی بات نو منن دے اندر کامیابی ہے، اینو منن کے آ جاندہ ہے، نبی علیہ السلام دے طریقے نو اپنان نو منن کے آ جاندہ ہے۔ جو محبوب علیہ السلام نے دس دیتا وہ من لیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاکم الرسول، جیڑا میرا رسول تہانوں چیز عطا کردہ ہے، جیڑی بات کہندہ ہے، جیڑا علم دیندہ ہے او حاصل کر لو۔ فَخُذُوهُ، جس بات تو منع کردہ ہے میرا رسول، جس بات تو منع کردہ ہے منع ہو جاؤ۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اے پتہ تاں چلے گا محبوب علیہ السلام دی بات مندے ہویا سی زندگی بسر کر رہے ہیں، وگرنہ سانو پتہ نہ چلے گا۔ اللہ 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 قبر دے اندر اے معاملہ ہوئے گا، پہلا سوال ہوئے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا دے اندر رب دی بات مندے رہے ہوئے تے رب دی پہچان ہوئے گی، وگرنہ پہچان نہ ہوئے گی۔ من نبیوں کا، نبی دی بات مندے رہے، نبی جیسا لباس ہویا، نبی جیسا چہرہ ہویا، نبی جیسی بات ہوئی، نبی جیسی خوشی ہوئی، نبی جیسی غمی ہوئی، نبی جیسا سفر ہویا، نبی جیسا اٹھنا بیٹھن ہویا، نبی جیسی زندگی ہوئے گی، محبوب پیغمبر دی بات مننی ہوئے گی۔ من نبیوں کا، پتہ چل جائے گا میرا نبی کون ہے۔ وگرنہ بندہ کہے گا دنیا دے اندر مسلمان تے حصہ سن دے رہے ہیں، نبی بھی کوئی ایسی مگر انہاں دی زندگی دے بارے کوئی پتہ نہیں۔ میں دعوے نال کہہ سکنا وا اج کل دے نوجوان نو محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے بارے سوال کیتے جان، غمی دے بارے سوال کیتے جان، خوشی دے بارے سوال کیتے جان، شادیاں دے بارے سوال کیتے جان، اولاد دے بارے سوال کیتے جان، بچیاں دے بارے سوال کیتے جان، بیٹیاں دے بارے سوال کیتے جان، صحابہ کرام دے بارے سوال کیتے جانتے کوئی پتہ نہ چلے گا۔ دعوے نال کہہ سکنا، مگر ہر فلم دا پتہ ہے، ہر گانے دا پتہ ہے، موبائل دی ہر ایک چیز دا پتہ ہے، نہیں پتہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا نہیں پتہ۔ کلمہ کندہ پڑھ رہے ہیں ان دی زندگی دا نہیں پتہ، کلمہ جندہ پڑھ رہے ہیں ان دے طریقے دا نہیں پتہ، کلمہ جندہ پڑھ رہے ہیں ان دے اٹھن بیٹھن دا نہیں پتہ۔ آؤ میرے بھائیو فکر کر لویے، آخرت دی فکر دے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ میں اللہ کے دعا کرنا، اے میرے اللہ جن نے بھی اس مسجد دے اندر چک چٹھے دی مسجد محمدیہ دے اندر آئے ہوئے نے، اللہ تمام آن والے جن بھی لوگ نے، اللہ نوجوان بہن بھائی عورتاں مرد جتنے بھی آئے نے، اللہ انہاں دے ذہن دے اندر آخرت دی فکر نو پیدا کر دے، اللہ آخرت دی فکر نو پیدا کر دے۔ اور خصوصی دعا کرنا چاہنا اس معاشرے دے اندر، اس تیزی دے دور دے اندر اللہ نوجواناں نو 5 وقت دا نمازی بنا دے، اللہ اج کل دے نوجواناں نو والدین دا فرما بردار تابعدار بنا دے۔ اللہ بیماراں واسطے دعا کرنا چاہنا، اللہ جو لوگ بیمار نے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔